الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین و خیر ناصرین۔ پچھلے درس میں جو بیان ہوا تھا وہ علم امام کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور آخری جو ہم نے مطلب بیان کیا تھا وہ یہ کہ امام کو یا کسی نبی کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک امام اگر کسی چیز کو جاننا چاہے، کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے وہ ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو مطلب آتا ہے وہ ہے وحی کے حوالے سے، کیونکہ وحی بھی ایک ذریعہ ہے علم کا کہ جس کے ذریعے سے امام نبی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اب وحی کے حوالے سے دیکھیں کہ وحی ہے کیا چیز۔ وحی لغوی حساب سے لغت کے اندر معنی کرتے ہیں اس کا اس طریقے سے کہ کسی چیز کو علم دینا، آگاہ کرنا مخفیانہ طور پر، یعنی اگر آپ کسی کو کسی چیز کا علم دینا چاہتے ہیں تو اشارتاً اور مخفیانہ طور پر اس کا علم دیں۔ اب یہ وحی جو ہے دو طرح سے اس کی جو ہے تقسیم کرتے ہیں، دو قسمیں کرتے ہیں اس وحی کی۔ ایک وحی الہی وحی ہے اور ایک وحی جو ہے وہ شیطانی ہے۔ الہی وحی کیا ہے؟ الہی وحی جو ہے وہ جب کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کو خدا کی طرف لے جاتی ہے، خدا کی طرف ہدایت کرتی ہے، نور کی طرف لے جاتی ہے۔ وحی کا کام جو الہی وحی ہے وہ انسان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جیسے وحی شیطانی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کو ظلمت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ وحی اسی الہام کی طرح ہے کہ الہام جیسے انسان کے قلب پر واقع ہوتا ہے اور انسان کو کسی نہ کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ وحی اور الہام کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ یہاں الہام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مخفی طور پر دل کے اوپر ایک چیز خدا کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے القاء ہوتی ہے اور انسان اس چیز کی طرف جو ہے گامزن ہو جاتا ہے۔ اب وحی یہ جو اب بیان کر رہے ہیں کہ الہام اور وحی ایک چیز ہے، یہاں وحی کی عام معنی کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وحی جو ہے وہ اصطلاحی زبان میں خاص طور پر فقط اس پیغام یا اس علم کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو مخفیانہ طور پر کسی نبی کو دیا جاتا ہے۔ جو ہماری تفسیر کے اندر یا علوم قرآن کے اندر جو وحی کی بحث کرتے ہیں وہ معمولاً یہ وحی ہوتی ہے جو خاص ہے، لیکن عام معنی میں دیکھیں تو وحی اور الہام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ وحی جو الہام کی صورت میں ہے جو ہے کبھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی مادر پر بھی آئی ہے، اور کبھی جو ہے وہ جو ہے شہد کی مکھی کے اوپر بھی جو ہے یہ وحی آتی تھی کہ اس کو بتایا جاتا تھا کہ کیسے جو ہے وہ تمہیں شہد بنانا ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ کی مادر کے اوپر وحی ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ اس پانی کے اندر جو ہے اس دریا کے اندر کسی چیز میں رکھ کے جو ہے اس کو روانہ کر دے، یہ وحی تھی۔ لیکن یہ وحی عام معنی میں ہے، لیکن جو خاص وحی ہے وہ فقط انبیاء کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جو ہے وہ مختص اور خاص ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو ائمہ اطہار کے اوپر بھی جو طریقے سے جو علم ملتا تھا ان کو الہام کے ذریعے سے ملتا تھا۔ یہ ایک تقسیم کی جاتی ہے وحی کی اس طریقے سے کہ ایک وحی الہی ہے اور ایک وحی شیطانی ہے۔ ایک قسم اور بھی ہے جو تقسیم کی جاتی ہے وحی کی، وہ یہ کہ وحی کبھی جو ہے وہ بغیر واسطے کے ہوتی ہے اور کبھی وحی واسطے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بغیر واسطے کے وحی جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی ولی اللہ، امام، حجت، وہ چونکہ مقام ولایت رکھتا ہے اور مقام ولایت جو ہے وہ منبع اور سرچشمہ ہیں تمام کمالات کا، وہاں علم بھی ہے، وہاں قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، تو یہ انسان جو ولی اللہ ہیں، ہم جس کو امام کہتے ہیں، حجت کہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہاں اس عالم ولایت سے اتصال اور اس مقام پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اس علم کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں بغیر واسطے کسی فرشتے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ جو ہے وہ اس
مقام پہ جا کر خدا سے جو ہے اس وحی کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ بعض اوقات رسول خدا پر جب وہ ڈائریکٹ وحی کو حاصل کرتے تھے بغیر کسی واسطے کے، تو ان کے ایک جسم کے اندر ایک تبدیلی، ایک خاص حالت پیدا ہوتی تھی، ایک وزن جو ہے وہ محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک مقام ایسا ہے کہ اس جگہ پہ انسان اگر جائے تو یہ حالت اس پر طاری ہونا فطری ہے، مثلا حتماً ہوگی اس طریقے سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسری قسم ہے وحی کی، وہ یہ کہ واسطے کے ساتھ ہے۔ اب واسطے کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ نبی نیند کے اندر، خواب کے اندر جو ہے کچھ چیزیں دیکھتا ہے یا اس کو کچھ چیزیں سنائی دیتی ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ وحی تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، یہ اس میں یہ بھی واضح ہے کہ انشاءاللہ آگے جب بیان کریں گے عصمت کی بحث میں، کہ رسول یا امام کو جب وحی نازل ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرا تصرف نہیں کر سکتا۔ مثلا آ کے شیطان جو ہے وہ دخالت دے اس کے اندر، اور ایک وحی کو، ایک میسیج کو، ایک پیغام کو غلط طریقے سے جو ہے اس رسول تک پہنچائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وحی کے حاصل کرنے میں بھی، وحی کے دریافت کرنے میں بھی جو ہے وہ امام یا نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر میں وحی کو جو ہے اگر امام کے بارے میں بھی جب استعمال کر رہا ہوں تو اس میں ہرگز وہ مطلب نہ لیجیے گا کہ یہاں وحی سے مراد خاص ہے، کہ جس طرح رسول کے اوپر، نبی کے اوپر خاص وحی آتی ہے تو امام کے اوپر بھی وحی آتی ہے نا۔ امام کے لیے الہام ہوتا ہے، اور چونکہ یہ وحی ایک اس کو احترام کی وجہ سے ہم رسول کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے وہ وحی کا جو اصل جو تعلق ہے وہی الہام ہے، الہام کے ذریعے سے جو ہے وہ علم پہنچانا۔ اس کے بعد جو ہے اب بعض اوقات یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ کبھی کبھار یہ فرشتے جو ہیں، مثلا جیسا جبرائیل علیہ السلام، کبھی جو ہے وہ بغیر اندیکھے جو ہے وہ مثلا رسول کو کوئی پیغام پہنچاتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ ایک کسی انسان کی صورت میں تمثل کر کے جو ہے وہ رسول کو پیغام دیا کرتے تھے، جیسے دہی قلبی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب بھی حضرت جبرائیل جو ہے وہ تمثل کرتے تھے، تمثل کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ خود وہ فرشتہ جو ہے وہ انسان بن جاتا ہو، کیونکہ فرشتوں کی ذات جو ہے، کچھ فرشتوں کی ذات مجرد ہے، وہ کبھی بھی مادی نہیں بن سکتے، فقط تمثل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کسی جسم میں یا کسی صورت میں وہ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن خود وہ مادی یا جسمانی نہیں بن سکتے۔ تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام بسا اوقات جو ہے وہ دہی قلبی کی صورت میں آ کر جو ہے وہ رسول خدا کو پیغام پہنچا کے چلے جایا کرتے تھے۔ مثلا جیسے ملتا بھی کہ اکثر آتے تھے دہی قلبی کی صورت میں، اور رسول خدا جو ہے اس دہی قلبی کے ساتھ، ایک شخص تھا مسلمان، پرہیزگار، متدین انسان تھا، اس کی صورت میں آ کر تو رسول، وہ کبھی کبھار رسول کے پاس آتے تھا اور اس سے گفتگو ہوتی تھی، تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دہی قلبی جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہے وہ رسول خدا سے پوچھنے آیا ہے۔ در حقیقت جو ہے وہ اپنے مسائل نہیں، بلکہ وہ حضرت جبرائیل ہوتے تھے جو تمثل کر کے رسول خدا کے پاس آتے تھے، اور وہ مسائل جو ہے وہ وحی جو ہے وہ پیغام جو ہے خدا کا ان تک پہنچاتے تھے۔ یہ تو تھا وحی کے حوالے سے، کہ وحی کی ہم نے بس دو معنی ہوئی، ایک وحی جو ہے عام معنی میں جو الہام کی معنی میں آتا ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک وحی جو ہے وہ خاص ہے کہ جو فقط رسول کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہوتی ہے، امام کے پاس نہیں آتی۔ وہ جو عام وحی ہے وہ تمام کے پاس آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ وحی کی جو ہے وہ شیطانی اور الہی دونوں ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ الہی وحی جو ہے وہ انسان کو نور اور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اور شیطانی وحی جو ہے وہ انسان کو گمراہی اور جو ہے تاریکی کی طرف، ظلمت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے علم امام کے حوالے سے، وہ کچھ سوالات ہیں، ان کا جو ہے جواب دینا ضروری ہے، اور ہمارے ذہنوں میں اکثر اوقات یہ اٹھتے ہیں سوال۔ مثلا پہلا سوال جو اس حوالے سے اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، یا مثلا جب چاہتے ہیں تو علم ان کو حاصل ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے قیام کا کیا مطلب ہوگا، کہ امام حسین جب سب جانتے ہیں کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ پھر امام کا اس طرف جانا تو یہ اس طرح ہوا جیسے انسان خودکشی کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور یہ تو صحیح نہیں ہے۔ خودکشی کرنا جو ہے وہ شریعت کے حوالے سے جو ہے وہ جائز کام نہیں ہے۔ تو کیسے ایک امام جب ہر چیز کا ان کو پتہ ہے، تو وہ کیسے اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، اس کام کو اختیار کر رہے ہیں کہ قیام کریں اور جو ہے وہ اپنی جان کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈالیں۔
تو جواب جو اس کا دیا جاتا ہے وہ کتاب میں بھی جو مذکور وہ ہے یہ ہے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام، ہم مثلا جب ہم ہوتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے خاص انداز سے کرتے ہیں، ایک خاص جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے اور ایک خاص جو ہے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام جب کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ ان کا ارادہ جو ہے وہ خدا کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ اب چونکہ خدا نے چاہا تھا کہ امام حسین جو ہے وہ آئیں کربلا کے اندر اور شہادت ان کو ملے، تو امام حسین نے خدا کے ارادے کی پیروی کی ہے۔ اب جیسے مثلا اب اگر ایسا مانیں تو جہاد کے اندر لوگ جانے والے جانتے ہیں مجاہد کہ ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، تو کیا دین اور شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کہتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام حسین جو تھے وہ اپنا وظیفہ انجام دینے جا رہے تھے، دین کی حفاظت کرنے جا رہے تھے، خدا کے جو ہے وہ جو خدا کا بھیجے ہوا جو اسلام تھا، دین تھا، اس کی حفاظت کرنے جا رہے تھے، اپنا وظیفہ عمل انجام دینے جا رہے تھے، نہ کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنا۔ اصل یہ ہلاکت کا معنی ہی نہیں نکلتا یہاں کا، گویا کہ امام حسین کا ارادہ خدا کے ارادے میں فانی ہو چکا ہے، جو خدا چاہے گا یہ وہی کریں گے، تو ایک قسم کا یہ وظیفہ انجام دے رہے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعضوں کا سوال کیا جاتا ہے کہ جب امام کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو جانتے تھے، تو وہ جو بعض اوقات ان کی زندگی کے اندر ایسے واقعات رونما ہوتے تو اس سے وہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ ان سے پہلے ہی جو ہے اس کو دور کر دیں، جو آفت آنی ہوتی تھی ان کے اوپر اس کو کیوں نہیں دور کر دیتے تھے؟ بلکہ امام سجاد کے حوالے سے، کسی امام سے حوالے سے نقل ہے کہ ان کے فرزند کو کچھ نقصان ہوا، امام عبادت میں مصروف تھے، تو اب کہتے ہیں کہ امام کو جب ہر چیز کا پتہ تھا تو وہ پہلے سے کیوں نہ اس کا جو ہے وہ ایسا کام کرتے کہ تاکہ ان کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، یا کسی امام کو، ظاہراً امام علی علیہ السلام کو کسی جنگ میں چھپے ہوئے ایک دشمن نے چھپ کر وار کیا اور ان کو زخم پہنچایا، تو امام پہلے سے جان لیتے اس کو اور اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو ایسے موقعوں پر امام نے کیوں نہیں اس علم غیب سے، اس جو ان کے پاس علم تھا اس سے استفادہ کیا؟ تو جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ خدا کے ارادے کے تابع ہے، ایک یہ چیز، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک مصلحت ہوتی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو مصیبت ان کے اوپر پڑ رہی ہے وہ ان کو دور کریں۔ مثلا جیسے رجب علی خیاط کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، ایک متدین جو ہے وہ ایک شخص گزرے ہیں، عبادت گزار، ظاہراً کسی حوضے وغیرہ کے اندر نہیں پڑے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے اور ریاضت کے ذریعے سے وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے جب وہ مر گئے تو ایک شاگرد خواب میں ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ پر کیا گزر رہی ہے، کیسے آپ جو ہے وہ وہاں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ میں ضرر میں ہوں، ضرر اٹھایا ہے میں نے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے ضرر اٹھایا؟ آپ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بعمل تہجد گزار اور جو ہے حرام چیزوں سے دور رہتے تھے، واجبات کو انجام دیتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، آپ کیسے ضرر میں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ جب بھی میرے اوپر مصیبت آتی تھی تو میں توسل کرتا تھا اور اس مصیبت کو دور کر دیتا تھا، لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے اوپر مصیبت آئی اور انہوں نے مصیبت کو برداشت کیا اور اس پر صبر کیا، اب ان کو جو جزا دی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ضرر اٹھایا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں تو یہ ائمہ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، ان کی ساری توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کسی اور چیز کو دیکھیں۔ اگر اس کو ہم آسان مثال میں کہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے ایک کمرے کے اندر اپنے محبوب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اب گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اس محبوب کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے، ادھر ادھر دیکھے۔ تو ائمہ اطہار بھی ایسے ہی تھے، وہ اپنے محبوب واقعی کے اندر فانی ہوتے تھے، وہ ان کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی، اطراف میں کیا ان کو مصیبت ان کے اوپر آ رہی ہے یا آنے والی ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، جو خدا چاہتا تھا، جو خدا کا ارادہ ہوتا تھا یہ وہی کرتے تھے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے ظاہراً امام سجاد علیہ السلام سے یہ مربوط ہے کہ ایک شخص آتا ہے، بہت ضرورت مند ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اب امام کے پاس آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ امام میری مدد کیجیے،
میں بہت قرضدار ہوں اور مجھے جو ہے بہت مشکل درپیش ہے۔ تو امام رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب پوچھنے والا کہتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ میں چونکہ ایک مومن کو مصیبت میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی مدد نہیں کر پا رہا، اس وجہ سے جو ہے میں رو رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو مدد لینے آیا تھا وہ واپس چلا گیا، اور اب یہ بات پھیلی لوگوں میں تو طعنہ دینا شروع کر دیا، اور جیسے ان کے اندر جو ہے تعصب تھا وہ انہوں نے جو ہے بولنا شروع کر دیا کہ یہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ہمارے ایسے امام ہیں جو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے، کیسے تمہیں خالی ہاتھ بھیج دیا؟ تو یہ شخص پھر جاتا ہے امام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا امام جو ہے یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ اپنے قرض والی اتنی تکلیف زیادہ نہیں لگ رہی جتنا یہ آپ کے بارے میں یہ جو طعنہ لگا رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے تکلیف اس طعنے سے ہو رہی ہے۔ تو اسی وقت امام کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے کہ بھائی اس کی تم حاجت جو ہے وہ پوری کرو۔ اب وہ امام بھی کہتے ہیں کہ تمہاری حاجت کا وقت ابھی آ چکا ہے کہ اب تمہاری حاجت پوری کی جائے، اور خدا کا بھی جو ہے ارادہ یہی ہے۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ اپنے غلام کو امام کہتے ہیں کہ جاؤ اور جو ہے وہ سحری یا افطاری کے لیے جو رکھی ہوئی ہیں 2 روٹیاں وہ لے کر آؤ۔ یہ اس شخص کو دیتے ہیں اور وہ شخص چلا جاتا ہے۔ اب یہ جب جا رہا ہے، اب یہ اس کے دل میں ایک شک ہوا اور ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ 2 روٹیاں میرا کیسے جو ہے مسئلہ حل کریں گی؟ تو یہ جاتا ہے تو رستے میں ایک جو ہے وہ مچھلی بیچنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہی اس کے پاس مچھلی بچی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کو سے کوئی خرید نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ کیا کرتا ہے، ایک روٹی اس کو دے دیتا ہے اور وہ مچھلی اس سے لے لیتا ہے، اور جیسے آگے اور بڑھتا ہے تو نمک بیچنے والے کے پاس بھی کچھ نمک بچ جاتا ہے، اور اس کو بھی نمک کی ضرورت تھی کیونکہ مچھلی پکانی تھی، تو وہ دوسری روٹی اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ نمک اور مچھلی لے کے گھر پہنچتا ہے، اور جیسے مچھلی کو جو ہے وہ اندر سے کاٹتا ہے اس کو، تو اس کے اندر جو ہے 2 موتی نکلتے ہیں، اور بہت وہ مہنگے ہوتے ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خوش ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہی مچھلی بیچنے والا اور نمک بیچنے والا اس کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ روٹی ہم سے کھائی نہیں جا رہی، یہ ہم سے نہیں چل رہی، یہ تم واپس لے لو اور وہ ہماری چیزیں بھی نہ دو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم غریب ہو، ہم تم سے نہیں لیتے۔ اور یہ چلے گئے دونوں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کو کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے، اور اب وہ تم 2 روٹیاں جو ہے وہ امام کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دو۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کی وہ پوری ہو گئی، اور امام کو جب پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو امام نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول خدا کے دور میں بھی اعتراض کیا جاتا تھا کہ رسول خدا کو کہیں دن لگ جاتے تھے، مثلا مدینے سے مکے آتے ہوئے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ پھر کیسے جو ایک رات کے اندر جو ہے وہ معراج کے حوالے سے جو اتنا انہوں نے سفر کیسے طے کیا ہے، اور اس طریقے سے اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا، یہ ان کی جو ہے وہ مشیت کے مطابق تھا۔ جب بھی وہ چاہتے تھے کسی چیز کا علم حاصل کر لیتے تھے، اور معمولاً جہاں بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں ان کو نقصان یا شہادت ملے گی تو وہ خدا کے ارادے کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو مہم مسئلہ آتا ہے وہ ہے عصمت کا، یعنی اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ علم امام کے حوالے سے تھا۔ اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے عصمت کے حوالے سے، معصوم ہونا نبی کا، انبیاء کا، رسول کا اور ائمہ اطہار کا۔ معصوم عصمت، اس کا کیا معنی ہے؟ عصمت کا جو مطلب ہے وہ ہے محفوظ رہنا، اپنے آپ کو حفظ رکھنا کسی چیز سے۔ لغوی حساب سے، لغت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو عصمت کا جو معنی ہے وہ ہے محفوظ رکھنا کسی چیز سے۔ اب قرآن کے اندر ایسی کوئی تعبیر استعمال نہیں ہوئی کہ جو اسی لفظ کے ساتھ ہو، عصمت یا معصوم کے ساتھ۔ روایات یا دعاؤں کے اندر ملتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ جو عصمت کے لفظ کو بیان کرے، خود لفظ عصمہ عین صاد میم، یہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہوا۔ قرآن کے اندر کسی اور طریقے سے جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے وہ عصمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تعبیریں جو ہے وہ ہمارے پاس ملتی ہیں دعاؤں کے اندر، روایات کے اندر، کہ لفظ عصمہ آیا ہوا ہے، طہرہ آیا ہوا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے عصمہ لفظ نہیں آیا، دوسرے الفاظ آئے ہوئے ہیں، طہرہ آیا ہوا ہے، ہدایت کا لفظ آیا ہوا ہے، وہاں سے ہم جو ہے وہ عصمت کو سمجھتے ہیں۔ اب عصمت جو ہے وہ ایک علم سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ علم سے کیسے تعلق رکھتی ہے؟ دیکھیں انسان، اس کو ہم ایسے مقدمے کے طور پر پیش کریں کہ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کا جو علم رکھتے ہیں، بعض اوقات وہ غلط نکلتی ہیں، بعض اوقات وہ صحیح ہوتی ہیں، ایسا ہے
کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے جس چیز کو جانا ہے وہ غلط تھی، ٹھیک ہے۔ تو معمولاً یہ کہاں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو واسطے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیں، اگر ہم نے کسی چیز کو دیکھ کر علم حاصل کیا تو اب وہ خود چیز کو تو ہم نہیں دے اس کا علم حاصل ہو رہا ہے، ایک اس کی صورت حاصل ہو رہی ہے۔ یا کسی چیز کے بارے میں ہم نے سنا، مثلا کسی نے ہمیں بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہے، تو ہم نے ڈائریکٹ تو اس کو دیکھا نہیں، یا وہ چیز ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کا ہمیں جو ہے کاملاً علم ہو، بلکہ ایک صورت کے ذریعے سے کسی طریقے سے جو ہے اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط نکلی ہے۔ مثلا جس کو ہم اپنی اصطلاحی زبان میں علم حصولی کہتے ہیں۔ علم حصولی میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ہم وہ جس چیز کا علم رکھتے ہیں وہ خود ہمارے پاس حاضر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صورت، اس کی شکل جو ہے وہ اس کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب وہ شکل کبھی اس کے ساتھ مطابقت کرتی ہے اس معلوم کے ساتھ جو خارج میں چیز موجود ہے، کبھی مطابقت نہیں کرتی۔ مثلا فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے بہت علم رکھنے والا ہے، بہت ماہر ہے، بہت بڑا جو ہے اس کے پاس جو ہے اجتہاد کا ملکہ ہے، اور جب ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی نہیں یہ ایسے نہیں تھے، تو یہ جو اپنے ابھی اس کا علم رکھا کیونکہ یہ سننے اور اس چیز کے ذریعے سے تھا، اب واقعے کے مطابق نہیں نکلا۔ یا مثلا کوئی کہے کہ مثلا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ زلزلہ آیا ہے اور ہم گئے وہاں دیکھا کوئی زلزلہ نہیں تھا، تو اب یہ کیا تھی، وہ خود چیز نہیں تھی، ہم نے سننے کے ذریعے سے یا دیکھنے کے ذریعے سے کسی چیز کو جب جانتے ہیں تو اس میں یہ امکان رہتا ہے کہ اس کے اندر خطا ہو سکے۔ لیکن ایک مرتبہ جب ہم خود ایک چیز کو وہ علم حضوری کے طور پر جانتے ہیں، وہ خود چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، مثلا جیسے ہمارے اندر بھوک کا احساس ہے، درد کا احساس ہے، محبت کا احساس ہے، یا اسی طریقے سے دوسری جو ہمارے اندر ہمارے وجود میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا علم، یہ کیا ہوتا ہے، علم حضوری ہوتا ہے۔ اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ چیز ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ہمارا علم اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے اس میں خطا نہیں ہوتی۔ تو پس علم حصولی کے اندر خطا ممکن ہوتی ہے اور علم حضوری کے اندر جو ہے وہ خطا ممکن نہیں ہوتی۔ اور اہل بیت علیہ السلام جب کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو ان کا علم حضوری ہے، وہ پوری کائنات پر احاطہ رکھتے ہیں، پوری کائنات ان کے سامنے علم حضوری کے طور پر موجود ہے، تو لہٰذا ان کے علم میں کبھی وہ اس علم کے حوالے سے خطا نہیں کر سکتے، تو علم کے حوالے سے وہ معصوم ہیں۔ جیسے حضرت امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے فوراً جواب دے دیتے ہیں، جب بھی آپ کوئی فیصلہ لے کر آتا ہے آپ کے پاس، یا کوئی آپ کسی جگہ پر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے فوراً آپ جواب دیتے ہیں؟ تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں؟ کہتے ہیں 5۔ تو امام نے کہا کہ تم نے سوچا کیوں نہیں، آپ تھوڑا سوچتے رکتے؟ تو اس نے کہا یہ بالکل واضح میرے سامنے ہے۔ تو امام بھی کہتے ہیں یہ پوری کائنات اسی طریقے سے جیسے میرا ہاتھ میرے سامنے ہے، یہ پوری کائنات بھی میرے سامنے اسی طریقے سے ہے۔ تو لہٰذا امام علم کے لحاظ سے معصوم ہیں، چونکہ ان کے علم میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی، ان کا علم حضوری ہوتا ہے۔ باقی رہی جو دوسری قسم ہے عصمت کی کہ جو عمل سے تعلق رکھتی ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے درس میں بیان کریں گے، اور عصمت سے جو تعلق رکھنے والی جو دوسری چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔